الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وما كان به أن يأتي بآيات إلا بإذن الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے اسلامی بھائیوں، آج کے خطبے کا موضوع کرامات صحابہ ہے۔ آپ لوگوں نے عظمت صحابہ کے موضوع پر پہلے سنا ہوگا، جمعیت اہل حدیث کی طرف سے عظمت صحابہ پر کانفرنس مدرسہ ہوئی ہے، لیکن کرامات صحابہ بیان نہیں کیا جاتا ہے۔ میں خود پٹنہ میں پڑھا بڑھا پلا جوان ہوا، اس موضوع پر خطبہ نہیں دیا گیا، اور لوگوں نے اس کو سمجھا کہ کوئی ایسا موضوع ہے جو ڈائریکٹ کسی کے ہارٹ پر اثر کرے گا۔ یہ غلط فہمی ہے، یہ ناسمجھی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں، یہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ اسلام جو ہم تک پہنچا وہ صحابہ کرام کے توسل سے پہنچا، ان کی محنتوں سے پہنچا، ان کی کوششوں سے پہنچا، تو ان کی عظمت، ان کی فضیلت اور ان کی کرامت ہم نہ سمجھ سکیں، اور آنکھ کھولنے کے ساتھ ساتھ بڑھاپے تک پیروں بزرگوں کی کرامت ہی سنا، دیکھا، سمجھا، یہ عجیب و غریب بات ہے کہ نہیں؟ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ وہ جلیل القدر ہستیاں جنہوں نے براہ راست امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کے اسلام کو سیکھا، دین کو سمجھا، آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کے آپ کی صحبت میں رہے، وہ سب سے پہلے سب سے بڑے ولی ہوئے۔
جن کو رسول کریم کی صحبت حاصل ہو، ڈائریکٹ تعلیمات حاصل ہو، روحانیت اور فضائل حاصل ہو جائے، ان کی کرامت کا کیا کہنا؟ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ان کی کرامت بھی بیان کیا جائے۔ چند باتیں، چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، دو چار واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد آگے وقت رہنے پر آگے باتیں ہوں گی۔ ابھی میں نے جو خطبہ مسورہ کے بعد سورہ قاف کی پہلی رکوع کی تلاوت کے بعد جو میں نے آیت پڑھی ہے، سورۃ المومن کی آیت نمبر 78 78، اس میں اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے وما کان لرسول، وما کان لرسول، شاید میں نے نبین پڑھ دیا تھا پہلے، وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ۔ کوئی بھی رسول، جتنے رسول اور نبی دنیا میں گزرے لاکھوں کی تعداد میں، کم و بیش 1.25 لاکھ نبی گزرے، کنہیں کے قدرت میں، اختیار میں یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی طرف سے کوئی معجزہ پیش کر سکے الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے۔ یہ اللہ کی اجازت یہ چھوڑ دیتے ہیں لوگ، چاہے بعد کے بھی ولی ہو تو اللہ کی اجازت ہونا چاہیے اس میں، اللہ کی مرضی کے بغیر۔ جب رسول کریم جو اللہ کا محبوب اور چہیتا بندہ ہوتا ہے، جو آپ بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں کے سردار، وہ اللہ کی مرضی سے معجزہ پیش کرتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں، تو پھر کون ذات، کون ہستی دنیا میں ایسی باقی رہ جاتی ہے جو اپنی مرضی سے پیش کر دے؟ ان پڑھ عوام میں اپنا روب چھانے کے لیے بعض مولویوں نے براہ راست کہا، جو دہرانے میں بھی عجیب و غریب لگتا ہے۔ ایک مولوی صاحب کی تقریر میں نے ویڈیو میں سنا کہ پیرانے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مردے کو زندہ کر دے کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے کھڑے ہو جاؤ، نکل جاؤ قبر سے، اور میرے پیرانے پیر تو اللہ کی اجازت بھی نہیں کہتے تھے قم باذن، میری اجازت سے نکل جاؤ۔ ہم سے زیادہ موٹا تازہ، لمبائی بھی ہم سے ان کی زیادہ، ٹوپی داڑھی بھی ماشاءاللہ۔ اب عوام کے بیچ میں سے کیا اثر پڑے گا؟ اس لیے میں بارہا کہتا ہوں کہ قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کو سمجھا جائے۔ اللہ نے صاف فرما دیا کہ رسول کے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے کہ جب چاہا ظاہر کر دیا۔ بہت سارے واقعات یوں ہی بازار میں گردش کر رہے ہیں، مارکیٹ میں، بعض بزرگ جو ہیں پانی پر چل کے دکھا دیا، بعض فضاؤں میں اڑ گئے، اللہ، بعض جو ہے ڈوبتی ہوئی ناؤ کو نیچے سے نکال دیا، زندہ سلامت بارات نکل آئی۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ عظمت صحابہ کے ساتھ کرامات صحابہ پہلے اگر آ جاتے ہمارے معاشرے میں، اس موضوع پر باتیں ہوتی تو بات سمجھ میں آ جاتی کہ ہاں یہاں بناوٹی ہے، یہ ملاوٹ ہے، یہ، لیکن وہ بات آتی نہیں ہے جلدی۔ اس لیے آج میں نے سمجھا کہ اس کو اس موضوع پر خطبہ دیا جائے۔ اب رسول اپنی لاچارگی کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن اس کا ذکر کہا، اپنی قوم کے سامنے رسولوں نے کیا جواب دیا معجزہ کے مطالبہ پر، وہ پہلے سنا جائے، سمجھا جائے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 11 میں رسول نے کہا وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ، میرے بس کی بات نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر تمہارے سامنے کوئی نشانی، کوئی دلیل، کوئی ثبوت پیش کر سکے۔ نبیوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا، میرے بس کی بات نہیں ہے۔ بہت سارے معجزات ہیں، لیکن جو زندہ معجزہ ہے، آج تک موجود ہے، اس کی فکر مسلمان نہیں کرتا ہے۔ 2 معجزہ، ایک قرآن کریم سب سے اہم معجزہ جو آج ہی مسلمانوں کے گھر میں ہے، پڑھو اس کو، یہ معجزہ ہے۔ یہ ان پڑھ نبی کے ہاتھ میں اتنا بلاغت و فصاحت والی کتاب اللہ نے نازل کیا، دیکھو یہ سچا اور اچھا معجزہ ہے اور آج تک موجود ہے۔ دوسرا معجزہ معراج ہے، جس کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ معجزات تو بے شمار ہیں، لیکن 2 اہم ہے جو آج اس موضوع پر آپ سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، اور قرآن تو آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو رسولوں نے بھی صاف کہہ دیا کہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ آپ پڑھیں گے قرآن کے اندر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 سے 93 میں
कुफारे मक्का ने आपसे कई निशानियां तलब की, कई मुजज़े तलब किए, तकरीबन 6। उसमें से एक ये था कि अगर आप अल्लाह के नबी और रसूल हैं, चहीते हैं जैसा कि आप कहते हैं, तो आप एक मक्का में एक नहर जारी करवा दीजिए जिसमें पानी हमेशा रहे, एक नहर निकाल दे कर दीजिए आप। तो आपके इख्तियार में होता तो नहर निकाल देते। एक ने कहा कि अगर आप अल्लाह के नबी और रसूल हैं तो अंगूरों और खजूरों के बागात पैदा कर दीजिए और बीच में से नहर निकाल दीजिए। किसी ने ये मुतालबा किया कि आप अल्लाह के चहीते हैं, महबूब बंदा हैं, रसूल का दावा करते हैं, तो अल्लाह ने क्यों नहीं आपको सोने का मकान दे दिया, आप सोने का मकान दिखा दीजिए। अगर रसूल के इख्तियार में ये होता तो सब काम धड़ाधड़ हो जाता एक इशारे पर। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या कहा जो सुनिए, उसको सुनने की चीज है, आमतौर से लोग सुनते समझते नहीं है। सूरह अनाम की आयत नंबर 35 में क्या अल्लाह फरमाता है, फ़इन इस्तताअता अन तब्तग़िया नफ़क़न फ़िल अर्ज़ और सुल्लमन फ़िस समा फ़तातिया बिआयतिन। आपसे लोग मुतालबा कर रहे हैं कि कोई मुजज़ा दिखलाइए, अगर आपके बस की बात है तो कोई जमीन में सुरंग निकाल दीजिए या आसमान में सीढ़ी लगा के चढ़ जाइए और अपना मुजज़ा दिखा दीजिए। क्या कहने का मंशा है अल्लाह को कि ये आपके इख्तियार में नहीं है, उनका मुतालबा गलत है। आप कहे तो आप करके दिखा दीजिए, अल्लाह ने यहां तक कहा आप करके दिखा दीजिए। तो करामत हो, मुजज़ा हो या कोई भी निशानियां हो, ये अल्लाह जब चाहता है अपने नेक बंदा पर जाहिर करता है। अब मुजज़ा और करामत दो लफ्ज है, इसको समझाता हूं मैं आज। मुजज़ा का लफ्जी माने है आजिज कर देने वाला, ऐसी चीज, ऐसी निशानी जो लोगों को आजिज कर दे, दंग कर दे, हैरान कर दे। और करामत कहते हैं बख्शिश को, अतिया को, यानी अल्लाह की तरफ से एक बख्शिश हो गई, एक अतिया मिल गया अल्लाह की तरफ से। रसूलों को मुजज़ात की जरूरत थी, क्यों थी? अपनी सदाकत के सबूत के लिए उनको मुजज़ा चाहिए, इसलिए तो लोगों को ईमान लाना था, उस पर साबित करना है कि तुम रसूल हो अल्लाह के। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब भेजा फिरौन के दरबार में, तो अल्लाह ने 2 निशानियां देके भेजा, एक लाठी दिया, एक यदि बैजा दिया आपको, और कहा जाओ, जब मुतालबा करेगा, सबूत मांगेगा कि तुम नबी कैसे माने कि तुम अल्लाह के रसूल और नबी हो, तो ये 2 मुजज़ा उसके सामने पेश कर देना। तो रसूलों को अपनी सदाकत का सबूत में मुजज़ा चाहिए, लेकिन वलियों की अपनी वलायत के सबूत में करामत की जरूरत नहीं है। समझने की चीज है ये, वलियों को कि हम वली हैं करामत होना चाहिए, ये ऐसा नहीं है लिखा हुआ। कभी करामत के मानी आते हैं बख्शिश के, अल्लाह की बख्शिश, अल्लाह का अतिया जब हासिल हो जाए उनको, जब खुश नसीबी नहीं। जैसे हिंदुस्तान में बहुत सारे वलियों के बारे में कहा जाता है ये जाहिर हो गया, ये जाहिर हो गया, ठीक है, लेकिन जाहिर होने के बाद, उनके इंतकाल के बाद भी अभी भी बहुत बड़ी चीज मान रहे हैं, ये यही पर गुमराही होती है। मुसलमान यही से भटक जाता है। करामत हुई, करामत की वजह से वो आज लोग क्या कर रहे हैं, नबियों के मुजज़ात की वजह से लोगों ने नबियों को अल्लाह का शरीक ठहरा दिया, करामत की वजह से वलियों को अल्लाह के शरीक ठहरा दिया, उनसे मुरादें मांगने लगे, उनसे वसीला लेने लगे, सिर्फ करामत की वजह से। अरे करामत ना भी हो तो भी अल्लाह के बंदे हैं, वली हैं, वलियों की करामत की जरूरत नहीं। इसलिए वली पर की करामत में ईमान लाना कोई जरूरी नहीं है। ईमान लाना नहीं है कि हाँ ईमान हम रखते हैं करामत पर, लेकिन नबी के मुजज़ा पर ईमान रखना पड़ेगा, नबी की रिसालत पर ईमान लाना होगा आपको, तब कोई मोमिन बनेगा, रसूल का मानने वाला होगा, वरना नहीं। तो दोनों में फर्क है। मुजज़ात भी हम लोग बयान नहीं करते, सहाबा की करामत भी बयान नहीं करते, और यही वजह है कि मुस्लिम कौम ही नहीं, दुनिया की सारी कौमों ने ठोकरें खाई यही पढ़ा करके। वो भी अपने ऋषि मुनियों को,
उन लोगों में ही खुदा का दर्जा दे दिया। गौतम बुद्ध की आप तारीख पढ़ेंगे तो उन्होंने साफ कहा था कि हमारी पूजा, हमारी राख की परस्तिश न करना, वरना तुम नजात से महरूम हो जाओगे। लेकिन क्या हुआ हाल बाद में, क्या किया लोग, क्या कर रहे हैं? शुरू में अशोक के जमाने में तारीख आप पढ़ेंगे तो गौतम बुद्ध का मजसमा नहीं बना था। वो सिर्फ 2 कदम नमूदार है, उससे पहले खाली कुर्सी दिखलाई गई, कमल का फूल दिखलाया गया, बाद में 2 कदम नमूदार हुआ, आज मुजस्समा भर गया। बड़े बड़े मुजस्समे बनाए जा रहे हैं और ये दीन की इशाअत का, उनके मजहब की इशाअत का फैलाने का इसको बहुत बड़ा जरिया समझ रहे हैं। ये किससे हमारा मजहब फैल। हुसैन सागर है हैदराबाद में, वहां 60 फीट की का मुजस्समा गौतम बुद्ध का नस्ब करने के लिए छोटे जहाज पर जब गया, वो रह गया मुजस्समा, जिसकी वजह से 10 आदमी मर गए और कितने घायल हो गए। 60 फीट का आज भी वो मुजस्समा लगा हुआ है और फिर 32 जगह, ये उनके यहाँ है। इस्लाम में ये चीज नहीं है। ये हमारे रहनुमा हैं, हमारे पेशवा, हम पर उन्होंने मेहनत की, हम मुसलमान हो गए, ईमान ले आए, सच्चे मोमिन बन गए। बस जब तक जिंदा हैं काबिल एहतराम है, इंतकाल करने के बाद अब उनकी कब्र को चूमे या उनसे मुरादें मांगे या अल्लाह तक पहुंचने का जरिया वसीला मान ले, ये जहालत है, ये गुमराही है। ये सब क्यों बताने जाए आपको? जिसको इसके जरिए से आमदनी पैदा हो वो बेवकूफ है कि बताएगा आपको, बताएगा वो आदमी कि बता करके वो मुखालफत मोल लेता है, जिससे दोस्ती होती है वो दोस्ती छूट जाएगी। हक और सच बोलने में इतनी कुर्बानी देने का जज्बा है कहाँ किसमें? ये पैदा करने की जरूरत है। इसी तरह से यहूद के हैं, यहूदी कौम हजरत मूसा की मानने वाली, तौरात किताब उनके पास मौजूद, यहूदियों की बुत परस्ती नहीं थी, लेकिन हाँ अपने बुजुर्गों की कब्रों को उस पर हैकल बनाते थे। वो हैकल इबादत खाना, और उसकी ताजीम और तकदीस में कोई कमी नहीं छोड़ते थे, एहतराम में कदमबोसी करते थे। ये जो कुछ है करते थे। इसीलिए आपने फरमाया, गौर करने की चीज है, आपकी वसीयत, आप ने जो वसीयत फरमाई हालत अलालत में, जो सुनने की चीज है। आप तकरीबन 10 दिन बीमार रहे, बिस्तर पर रहे, इंतकाल से 5 दिन पहले आपको कुछ इफाका हुआ, कुछ राहत मिली आपको। आप मस्जिद में तशरीफ लाए, मस्जिद नबी में, और मिंबर पर बैठे, आपने खुतबा फरमाया। उस खुतबा में जो अहम बात थी वो ये कि अल्लाह ताला ने हमको खलील बनाया, जिसने हजरत इब्राहिम को खलील बनाया। अगर खलील बनाना मेरे इख्तियार में होता तो अबू बकर को मैं खलील बनाता। कौन से सुनिए, खलील कहते हैं जो एक दूसरे के हुक्म पर एक दूसरे के लिए अपने आप को फना कर दे। हम लोग दोस्त होते हैं और ऐसी आजकल की दोस्ती होती है, खलील तो सोच नहीं सकते हैं। दोस्त होते हैं जो दोस्त खाता भी आपके यहाँ और आप ही को जाके गाय घाट पुल पर से लुढ़का भी देता है और आप ही के यहाँ खा भी लिया है। वो ऐसे ऐसे अखबारें बहुत आए जी, पटना गवा के। तो ये दोस्ती है आजकल की, नकली दोस्ती, जाली दोस्ती या खुदगर्ज की दोस्ती है। तो वो जो है वो लोग, तो आपने फरमाया, फिर दूसरी बात आपने फरमाया कि देखो, अला वइन मन कान क़ब्लकुम यत्तखिज़ून क़ुबूर अंबियाइहिम व सालिहीन मसाजिदा। खबरदार, कीमती नसीहत और वसीयत फरमा रहे हैं दौरान अलालत, इंतकाल से 5 दिन पहले। अब उसकी कीमत, कदर कीमत समझ लीजिए। आप फरमा रहे हैं कि देखो, तुमसे पहले लोग अपने बुजुर्गों, सालेह लोग, सालेह किसको कहते हैं? बुजुर्ग लोग, नेक लोग। हर मुआशरे में नेक लोग कहलाते हैं, नेक लोग होते हैं। अपने बुजुर्गों और अपने नबियों की कब्रों को वो मस्जिद बना देते थे। मस्जिद कहते हैं सजदा गाह, सजदे की जगह। यहूद कौम, और आपने फरमाया अला फला तत्तखिज़ुल क़ुबूर मसाजिद, तुम लोग कभी भी कब्रों को सजदा गाह नहीं बनाना। ये कीमती वसीयत है। इस पर अमल कहाँ तक हो रहा है जो आप जान ही रहे हैं।
گوتم بدھ کی طرح سے بدھوشوں کی طرح سے عمل ہے. حضور نے فرمایا خبردار یہ کام نہیں ہونا چاہیے. آج قدم بوسی قبر بوسی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ کن کن باتوں کی نشاندہی کی جائے. اور ٹوپی والے بھی ہیں, داڑھی والے, اور ہم سے زیادہ چوکا بھی, ہم تو چوکا بھی نہیں پہن رہے ہیں. آپ کو لگے گا کہ نہیں یہ تو جو بولیں گے وہ ایک ایک لائن صحیح بولیں گے. یہ حال ہے. تو حق اور سچ سننا چاہیے, سمجھنا چاہیے. عیسائی قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کبھی نہیں تھی کہ میرے انتقال کے بعد خدائی میں شریک کرنا, یا ہم خدا کی خدائی حیثیت رکھتے ہیں, طاقت رکھتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کو اٹھائے جانے سے ابھی 100 سال پہلے کی بات ہے کہ یہ عقیدہ عیسائیوں میں گھر کر گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گاڈ تھے, خدا تھے. چنانچہ 152 عیسوی میں پوری دنیا کے پادریوں نے کانفرنس کیا, اور کانفرنس میں متحدہ طور پر ایک قرارداد پاس ہوا کہ حضرت عیسیٰ جو عیسیٰ مسیح یہ گاڈ ہوئے آج سے. چنانچہ وہ لوگ گاڈ کہتے ہیں. آئے تھے رسول اصلاح کرنے کے لیے, وہ گاڈ بن گئے. یہی حال ہمارے بیادر وطن کا تھا. اپنی رشی منیوں کو دیکھ کے, ان کی چمتکار کرشمہ کو دیکھ کر کے انہی کو خدا کا درجہ دے دیا, بھگوان ایشور کا دیا. ایسی بات کی نہیں ہے. بہت دور گھمانے کی ضرورت نہیں آپ کو ہے. اب غور کیجئے, پہلے چمتکار ہی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے جو ہمارے کرامت کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو یہ اسلام صاف اور واضح دین ہے, یہ روشن دین ہے. یہ سمجھنے کی جو بھی کوشش کرے گا اللہ اس کو روشنی عطا کرے. صحابہ کرام کی کرامت کچھ تو مشہور ہے جو آپ لوگ بھی جانتے ہیں. کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک مشہور واقعہ ہے حدیث کے حوالے سے سب. ایک تو مشہور ہے حضرت عمر فاروق کا. یہ میں نے دیکھا نہیں تو یاد ہے کہ تاریخ کی کوئی سی کتاب میں ہے یہ تفسیر کی, کہ منبر پر سے حضرت عمر فاروق نے ایک فوج کی رہنمائی کی, یا ساریہ الجبل, جس کا کمانڈر ساریہ تھے. ان کو ہے ساریہ, پہاڑ کی طرف دیکھو, دشمن پہاڑ کی طرف سے حملہ کرنے والا تھا. حضرت عمر فاروق نے یہی سے ہدایت کی کہ پہاڑ کی طرف دیکھو, اور فوجیوں کا کہنا تھا کہ آواز ہمارے کان میں پہنچ گئی. وہ کون سی ذات تھی؟ نہ کچھ نیٹ تھا, نہ موبائل تھا, نہ ہائی فائی کچھ نہیں تھا, کوئی تھا انتظام نہیں. وہ اللہ رب العزت جو بعد میں انسانوں کے دماغ میں ڈال کر کے وہ چیز ظاہر کرایا جو آج سے 1000 سال پہلے خود اللہ نے کر کے دکھلایا. ایک حضرت سفینہ کا واقعہ آتا ہے. ایک صحابی رسول ہے, وہ اپنے قافلے سے بچھڑ گئے. اب کدھر جائیں, کوئی بتانے والا بھی نہیں. اس طرح کا گھر اور لوگ نہیں چلتے تھے روڈ پر کہ پوچھیا بھائی کہ کہاں جانا ہے, کیسے جانا ہے, اس گلی میں کیسے جائیں. آدمی نہیں مل رہا ہے. قافلہ سے چلتے تھے لوگ. قافلہ نکل گیا, اب اکیلے رہے, بھٹکتے رہے. اب یہ سوچ رہے کہ میرا قافلہ کدھر گیا. نگاہ کے سامنے قافلہ نہیں ہے. چنانچہ ایک شیر نمودار ہوتا ہے, اور اس کے بعد سامنے آ کے دم ہلاتا ہے اور واپس ہونے چل دیتا ہے. یہ سمجھ گیا کہ کچھ رہنمائی کرنا چاہتا ہے. شیر کا کام تو ہے کہ حملہ کر دینا. یہ شیر دم ہلا کر کے سامنے ہو لیتا ہے, یہ پیچھے پیچھے جاتے ہیں, شیر آگے آگے جاتا ہے, اس کا شیر دوسری طرف مڑ جاتا ہے. یہ دیکھتے ہیں کہ میرا قافلہ یہاں جا رہا ہے. یہ کیوں نہیں بیان ہوتا ہے؟ آگے کرامت ہوگی تو کیا ان کے مزاج کو پختہ کر دیا جائے, مرادیں مانگ لیا جائے؟ کرامت تو ہوئی, ایسا کر دیا جائے. حضرت وسیع بن حضیر, عباد بن بشیر, ایک بار رات ہو گئی کافی تاریک رات. اب ان کو جانا ہے اپنے گھر. کئی کلومیٹر پر ان کا گھر تھا مدینہ سے. وہ جا رہے ہیں, اندھیری رات, آگے آگے راستہ روشن ہو رہا ہے, ٹارچ کی مانند روشنی پھیل رہی ہے, اور یہ لوگ پیچھے چلے جا رہے ہیں, آگے آگے روشنی جا رہی ہے. یہ کرامت. ان کی قبروں کو کہاں قبر پوسی کی گئی آج تک؟ کہاں اس کو ایسا کر دیا گیا, کہاں سمجھ لیا گیا؟ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے, سکینہ نازل ہوا, گھوڑا ان کا بدک رہا ہے. اوپر دیکھتے دیکھتے کہ کچھ روشنی آ رہی ہے گھر کی طرف. انہوں نے تاکا, روشنی اوپر گئی. صبح میں نبی کے وسلم سے فرمائی کہ ایسی سی بات آتی تھی, کہا کہ اگر تم نہیں تاکتے تو تمہارے پاس نیچے تک آ جاتا. وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے کے لیے آ رہے تھے, تمہاری تلاوت سے خوش ہو کے وہ آ رہے تھے نیچے. ان کی قبر کو کہاں پختہ کیا گیا, کہاں قبر بوسی کی گئی,
کہاں اس لگایا گیا, کہاں چادر پہنائی گئی, اڑائی گئی, کہاں ہوا. 7 لاکھ صحابہ کا چند ہی کا میں دے رہا ہوں, سمجھنے کے لیے کافی ہے. دیگچی کے سارے چاول کو گینجا نہیں جاتا, اور پھر گنتی نہیں ہے, ایک دو چاول دیکھتی ہے کہ دیگچی کا سارا چاول پک گیا. 2-4 باتیں ہیں, اس کو سمجھنے سے آپ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں حق اور سچ کیا چیز ہے. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ صحابی رسول, جنگ بدر میں ایک معتبر آدمی کو, دولت والے کو اور سردار کو قتل کر دیا. کتنا دکھ پہنچا ہوگا ان کے ماننے والے کو. ان کے وارثوں نے طے کر لیا کہ خبیب کو کہیں بھی ہو ہم لوگ قتل کریں گے, بدلہ لیں گے اپنے باپ کا. چنانچہ پتہ چلا کہ خبیب جو ہے ایک جنگ میں قیدی بن کے آ گئے ہیں, قید ہو گئے ہیں وہ کسی جنگ میں. یہ حارث نام تھا ان کا, جن کو قتل کیا گیا تھا, جو سردار تھے کافروں کے. گئے ان کے پاس, کہا کہ تم اس کو بیچ دو, ہم پیسے سے خریدیں گے. کیوں؟ تو اس کو ہم خود اپنے ہاتھ سے جان لیں گے, اس کو قتل کریں گے, اس لیے کہ میرے باپ اس نے قتل کیا تھا جنگ بدر میں. پیسے دے کر کے انہیں خرید لیا بدلہ لینے کے لیے. اس کے بعد کچھ دیر کے لیے ان کو بند کر کے رکھا گیا کہ بعد میں اس کو تختہ دار پر چڑھایا جائے یا قتل کیا جائے. بعد میں اس کو بند کر دیا گیا روم میں. ان کی بیٹی جو بعد میں اسلام قبول کرتی ہے, ان کی بیٹی کا بیان ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, یہ بخاری شریف میں ہے کہ میں نے خبیب طلب جیسا معزز اور نیک آدمی قیدی ہم نے نہیں دیکھا اب تک. جب میں نے جھانک کے دیکھا ان کے کمرے کو, وہ بیٹی بولتی ہے ان کی, حارث کی بیٹی ہے, جب میں نے ان کے کمرے کو جھانک کے دیکھا تو دیکھتی ہوں کہ خبیب انگوروں کے خوشے کھا رہے ہیں, جبکہ اس زمانے میں مکہ میں انگور کے نام و نشان نہیں تھے, اس وقت وجود نہیں تھا. اس وقت وہ انگور کے خوشے کھا رہے ہیں اندر میں قید خانے میں. کتنے بڑے ولی ہوئے, کتنی بڑی کرامت ہوئی. قبر پختہ بن جانے سے نہیں بننا چاہیے, اس لگنا چاہیے کہ نہیں لگنا چاہیے تھا, لیکن کوئی خبر بتائیے کہاں پر قبر ان کی ہے. سمجھیے, یہ دین کا حصہ ہوتا, حکم ہوتا, دین کا حصہ ہوتا, بتایا جاتا. آپ نے کتنے صاف انداز میں, واضح انداز میں منع کر دیا. جیسے کسی قوم نے بھی اپنے رہنما پیشوا کی بات نہیں مانی اور پیشوا کو خدا کا درجہ دے دیا, مسلم قوم نے بھی ویسا ہی دے دیا. وہ تو محروم ہے آسمانی کتاب سے, تم تو آسمانی کتاب رکھتے ہو اپنے پاس. اس لیے میں جہاں بھی جاتا ہوں بولتا ہوں کہ درس قرآن کا اہتمام ہونا چاہیے پورے مسلم قوم میں. آج قرآن کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں, قرآن کو مٹانے کے لیے, قرآن کو کندم کرنے کے لیے کتنی کوششیں ہو رہی ہے باطل کی طرف سے. اور آپ کے یہاں یہ کوشش نہیں ہے کہ کم سے کم 10 آدمی ایک جگہ ہوگا کہ درس قرآن تو دیں, قرآن کو سنیں کہ اللہ کے کلام میں کیا لکھا ہوا ہے. آج تو سننے کی کوشش ہوئی, کوئی اہتمام ہوتا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ کہیں کہیں. خطبہ ہی کافی نہیں ہے. اللہ نے اپنے کلام میں کیا فرمایا, اللہ نے ہماری ذمہ داری کیا ہمیں دی, اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نازل کس مقصد سے کیا, امت مسلم کو کیا کیا کرنا چاہیے, کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے, سب قرآن میں موجود ہے. قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے آج ہر وہ کام کر رہے ہیں جو اسلام میں منع ہے, ہر وہ کام نہیں کر رہے ہیں جو اسلام میں کرنا ہے. بہت افسوس کا مقام ہے یہ. دوسرے صحابی حضرت عاصم رضی اللہ عنہ, انہوں نے بھی ایک جنگ میں ایک بہت مانند آدمی کو, معتبر آدمی کو قتل کر دیا تھا. ان کے وارثوں نے بھی طے کر لیا اسے بدلہ لینا, لیکن معلوم ہو گیا کہ اسی جنگ میں وہ قتل بھی ہو چکا ہے. انہوں نے اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ عاصم کا سر کاٹ کے لاؤ, یا جسم کا کوئی باڈی, کوئی پارٹ, کوئی حصہ, کوئی عضو کاٹ کر کے لاؤ تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ وہ قتل کیا گیا ہے. کچھ افراد گئے, کچھ لوگ گئے ان کے ناش کے پاس کہ کاٹ کے لایا جائے. ان کے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مکھیوں
اور بھیڑوں کو بھیج دیا, ان کے پورے جسم کو ڈھک دیا بھیڑوں نے اور مکھیوں نے, شہد کی مکھیوں نے اور بھیڑوں نے پورے جسم کو گھیر لیا. یہ کوشش کیے کہ جائیں اور سر کاٹنے کی کوشش کیا, تو شہد کی مکھیوں نے زبردست ڈنک مارا, اتنا کھدیڑا اس کو کہ ہمت نہیں ہوئی. کافی جد و جہد کے پاس بھی یہ لوگ حضرت عاصم کے جسم کے پاس نہیں جا سکے اور جسم کا کوئی حصہ نہیں کاٹ سکے. اللہ نے اپنا انتظام کر دیا تھا ان کے ساتھ. یہ قدرتی انتظام تھا شہد کی مکھیوں کے ذریعے. کتنا بڑا کرشمہ ہے, کتنی بڑی کرامت ہے یہ. پھر کیا ہونا چاہیے تھا ان کے ساتھ؟ وہ تو نہیں ہونا چاہیے, ہو رہا ہے. اسلام میں وہ ہے ہی نہیں ہے. تو یہ میرا کہنا ہے کہ گمراہی کا سبب اسلام نے, جو اسلام کی تعلیم ہے پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, کیا سمجھا اس کو؟ یہ بیس ہے, یہ بنیاد ہے, اساس ہے یہ اسلام کا. اللہ کو تو معلوم ہے, اب اللہ نے دنیا کی قوموں کا حشر بھی دیکھا کہ جس کو ہم بھیج رہے ہیں اصلاح کے لیے, لوگ انہی کی پرستش کر رہے ہیں, انہی کو خدا بنائے بیٹھے ہیں. اللہ تو علیم و خبیر ہے. آپ سب کو ہی معلوم تھا یہود و نصارہ کیا کر رہے ہیں. جو آس پاس کی قوم تھی ان کے حشر بھی دیکھ ہی رہے تھے آپ. اس لیے آپ نے فرمایا صاف جو آپ نے فرمایا ہے, مسلمانوں نے اس کو نہیں پڑھا ہے, اور پڑھا ہے تو سرسری پڑھا ہے, اور اگر پڑھا ہے تو عمل نہیں کر رہا ہے. آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اتت النصارى عیسی ابن مریم, تم مجھے میری تعریف میں اتنا بڑھا چڑھا مت دینا, تجاوز نہ کرنا. جیسا کہ مثال دے رہے, جیسا کہ عیسائیوں نے, نصارہ نے عیسیٰ بن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا چڑھا دیا. کتنا بڑھایا جی عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو؟ حضرت عیسیٰ تھے اللہ کے بندے, اللہ کی نشانی تھے, اور ان کو گوڑ کا درجہ دے دیا. کتنا بڑھا دیا گیا. ایسا تم مت بڑھانا. انما انا عبد, میں بندہ ہوں میں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ, اس لیے تم کہو اللہ کا بندہ اس کا رسول تم کا نام. میں بندہ ہوں اس لیے تم کہو اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں, یہی بولنا تم. اور کلمہ بھی تو یہی چیز ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. سب مسلمان جانتا ہے, مسلمان کا بچہ جانتا ہے. واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. کون ہیں؟ اللہ کے بندے اور رسول ہیں. عبد ہیں, معبود نہیں ہیں, مخلوق ہیں, خالق نہیں ہیں, بشر ہیں, فرشتے نہیں ہیں. اس کو مسلمان فرق نہیں کر سکا. کیا کہا مسلمان, وہ بھی تھوڑا سن لیجیے, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. جو تھا عرش پہ مستوی, جو تھا عرش پہ مستوی ہو کر, یا کچھ الفاظ کا ہیر پھیر ہوگا, جو عرش پہ تھا مستوی ہو کر. عرش پر کون مستوی ہے؟ اللہ ہے. عرش پر کون ہے؟ اللہ ہے, اور کوئی نہیں ہے وہاں. جو عرش پر مستوی تھا وہ اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ بن کر. یہ اوتار کا تخیل ہوا کہ نہیں ہوا؟ اوتار کس کو کہتے ہیں؟ بقول ہمارے برادر وطن کے, ان کا عقیدہ ہے کہ جب دنیا میں فتنہ فساد پھیلتا ہے تو ایشور جو ہے اوترت کر کے, اوتار بن کر کے, کسی کی شکل روپ دھارن کر کے وہ آتا ہے اصلاح کرنے کے لیے. ان کا عقیدہ ہے یہ. تو آپ کے عقیدہ میں کتنا فرق ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو عرش پہ اللہ تھا وہی مصطفیٰ بن کے آیا. اوتار اور کس کو کہتے ہیں؟ یہی تو اوتار وہ کہتا ہے, وہ اوتار آپ کہتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں وہ برادر وطن کہ 3 حصہ تم تو خود ہندو پہلے سے ہو, اس کو بہت محنت تھوڑی کرنا پڑے گا 100% لانے میں. تم کو 75% تو ایسے ہی تم گل چکے ہو, 25% میں کوشش کرے گا اور لے آئے گا, گھر واپسی کرا دے گا. سب تو ملتا جلتا ہے تمہارا, اس کو تھوڑی بہت محنت کرنی پڑے گی. تو سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ نے بہت بڑی نعمت اسلام جس کی نعمت عطا کی ہے, صحیح اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ خوش قسمت ہے اس قوم
یہ مسلم قوم کہ اللہ نے پاکیزہ دین عطا کیا، اس کو پاکیزہ رہنے کا حکم دیا اور پاکیزہ دین عطا کیا، پاکیزہ شریعت پاک قرآن ہم کو عطا کیا اللہ تعالیٰ نے، صاف اور روشن دین عطا کیا، دین اسلام۔ یہ ہماری خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے، اس کی قدر کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے ہماری تعلیم، ہمیں کیا تعلیم دی گئی اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا تعلیم دی گئی، ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک صحابی کا اور واقعہ سن لیجیے، وقت ختم ہو گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو پہلے خلیفہ ہوئے، ہمارے بعض لوگ جو ہیں وہ تو ان کو بہت برا بھلا کہتے ہیں، کچھ لوگ تو پیدا ہو گیا ہے کوئی امریکہ میں اللہ یاری کر کے، وہ تو ان کو مسلمان ہی نہیں مانتا ہے۔ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر خلیل بنانے کا رائٹ مجھے ہوتا تو ابوبکر کو خلیل بناتا، اور یہ بدبخت کہتا ہے کہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں صفا کے کچھ مہمان آئے، طالب علم میں، صفا جانتے ہی ہوں گے، مدینہ کی مسجد نبوی میں ایک جگہ تھی چبوترا، اسی پہ دین کی تعلیم سیکھنے کے لیے لوگ آیا کرتے تھے گھر بار چھوڑ کر کے۔ ہم لوگ جاتے ہیں سیکھنے کے لیے، ہم لوگ تو گزر رہے ہیں کہ مولانا صاحب سنیے جیسے ایک مسئلہ سمجھنا، ان کو بلا کے سمجھتے ہیں اور اسلام میں جا کے سمجھنے کا کتنا فرق ہو گیا۔ اس لیے آج ساکھ کے بھاؤ آپ سمجھ رہے ہیں، اسلام کو بھی، مسئلے کو بھی، مولوی کو، چونکہ خود آپ کے پاس آگے سمجھا رہا ہے، آپ تو محنت نہیں کر رہے ہیں۔ کئی کلومیٹر، 500 کلومیٹر، 1000 کلومیٹر سفر کر کے لوگ ایک مسئلہ پوچھتے تھے جا کے، تب سمجھیے اس کی اہمیت معلوم ہوگی تب تو۔ ان کے گھر مہمان آئے، عبد الرحمن ان کے بیٹے ہوئے، ان کے بیٹے عبد الرحمن کا بیان ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق بھی ہم لوگ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، جتنا لقمہ وہ اٹھاتے تھے کھانے کے لیے اتنا ہی اس جگہ پہ پیدا ہو جاتا تھا۔ ہم لوگ کھاتے ہیں چاول تو اتنا جگہ خالی ہو جاتی ہے، جب کچھ بھی کھا رہے ہیں تو خالی ہو رہی ہے، لیکن ان کا بیان ہے کہ جس جگہ سے وہ اٹھاتے تھے اتنا اس کو پیدا ہو جاتا تھا۔ اللہ، یہ سب مارکیٹ میں نہیں آیا ہے، مارکیٹ میں یہی آیا ہے کہ ایک جادوگر کو کھڑاؤں بھیج کے مارا گیا، خوب پیٹا گیا، تالاب کا پانی چلایا کٹورے میں، اور کوئی اڑنے لگے یا کوئی مچھلی کی طرح سے تیرنے لگے سوکھے پر۔ اللہ اللہ، کیا کیا ہے؟ ارے صحیح حدیث میں موجود ہے وہ تو بیان کرو، وہی کافی ہے سمجھنے کے لیے، اور وہ تو ضمناً بات ہے۔ کوئی ایسا نہیں کہ اگر ہم نہیں سیکھ رہے ہیں، نہیں بول رہے ہیں تو ایمان سے ہم کٹ گئے، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، ایسا تو ہے نہیں، کوئی شرط ہے نہیں۔ کہنا کہ ولیوں کی ولایت پر ایمان لانا رکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن نبیوں کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ وقت ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو حق اور سچ سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن سنت کو پڑھنے کی، بالخصوص قرآن کے درس کا اہتمام کرنے کی، اس میں شرکت کرنے کا اللہ ہمیں سعادت سے فرما۔ وما البلاغ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔